السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر الدین رضا آستانہ نور سے۔ آج ہماری ٹاپک ہے حمزات۔ حمزات کے متعلق آج جو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں میں، یہ سوشل میڈیا کے اندر ہر دوسرا تیسرا شخص حمزات 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 کا رٹا لگا ہوا ہے۔ آپ نے حمزات یہ کیا چیز ہے، آپ پہلے اس متعلق آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو حمزات ہے یہ ایک ابلیس کا چھیلا ہے۔ یہ ابلیس، یہ شیطان ہے، یہ جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے حمزات، اور اس کو اردو میں بھی حمزات کہتے ہیں، انگلش میں اس کو اسپرٹ کہتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ کہتے ہیں آتما، ڈائن، پچل بیری، چڑیل، بھوت پریت، اس کو کہتے ہیں حمزات۔ اچھا، اس کا جو کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنا۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ نوٹس کر لیں، جو آسمان میں جب ابلیس تھے، تو یہ ابلیس کا جو لمبا کہانی قصہ میں آپ کو بیان نہیں کروں گا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ بتاتے چلوں۔ یہ جو ابلیس ہے اس کو بزرگ کہتے ہیں، یہ آسمانوں میں اس کا نام بزرگ بھی کہا گیا، یہ عزازیل بھی اس کو جو مختلف روایتوں کے اندر مختلف باتیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت سے اس نے سجدوں کے متعلق کہا اللہ سے، یا اللہ میں آپ کے کائنات کے چھپے چھپے میں سجدہ کروں گا سوائے آدم کو چھوڑ کے۔ اللہ نے کہا کہ میں عبادت اپنے مطابق چاہتا ہوں، تیرے مطابق میں عبادت نہیں مانتا۔ تو اللہ سے اس نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ مجھے اپنے عبادت کا صلہ دے۔ اللہ نے کہا چلو میں آپ کو دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو آدم ہے یہ مجھے دیکھ نہ سکے، تو اس طرح اس نے اللہ سے مانگا۔ تو اللہ نے کہا میں نے دیا۔ اس نے کہا کہ میری موت نہ آئے، اللہ نے اس کو یہ بھی دیا۔ تیسری علامت یہ ہے اس کے ساتھ اس کا مانگنے کا وجہ یہ ہے کہ تیرا ایک آدم پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک چیلا پیدا ہوگا، یعنی کہ اس کی نسل چلے گی، اور وہ انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بار بار کہتے ہیں نفس کو کنٹرول کیا جائے، یہ انسان کے دماغ کے اندر حاوی ہو جاتا ہے، یہ نسوں میں، دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں، یہ جو کچھ لوگ ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، یہ کرتے کیا ہے؟ قبروں میں جا کے کفن کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، موت میت میں اپنے رشتہ داروں کے قبر کے اوپر سے مٹی لے لیتے ہیں، 7 قبروں سے لے لیا، کسی نے کچھ کر لیا، 40 دن کا، 21 دن کا، عجیب و غریب یہ لوگ معاملات کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حمزات حاصل ہو گیا۔ اچھا، کچھ لوگوں سے ہم سنتے ہیں، اکثر لوگوں سے، عاملوں سے سنتا ہوئے آ رہے ہیں کہ جس کے پاس حمزات ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے۔ مجھے ایک چیز بتا دیں، اللہ نے یہ کائنات بنانے کے بعد کیا جادوگروں کے ہاتھ میں دے دیا؟ جادوگر کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ وہ ایک الف کے برابر بھی جو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا کن تو ہو جا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو یہ جادوگر ہوتے کون ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے، کہ میرے پاس حمزات ہے، میرے پاس یہ ہے، وہ ہے۔ یہ سب فیک ہے، جھوٹ ہے، یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ کچھ عاملین کہتے ہیں کہ جو آپ کا کوئی جادو کہیں پہ بھی دفن ہے، وہ کہتا ہے کہ تعویذ جو یوں کر کے لیا، ایسے لیا۔ اچھا، ایک چیز آپ سمجھے، آپ علیہ السلام کے اوپر جب جادو کی علامتیں ظاہر ہو رہا تھا، تو آپ کو تو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرما دیا کہ صحابہ کے ساتھ گئے کہ فلاں فلاں جگہ پہ میرے تعویذات دفن ہیں۔ اچھا، تو آپ علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ یہ ان کے اوپر کوئی اثر کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ایک آزمائش تھی، یہ آزمائش۔ یہ مکروہ جو تھے منافقین جو تھے، ان کی ایک سازش تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں سے چیزیں وہ نکالتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو تعویذ لا کے دیں گے، یا کوئی عامل اگر کہتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا اور خبیث خناس آدمی ہے وہ۔ روحانیت کے اندر کبھی بھی تعویذ کبھی کوئی لا کے دے ہی نہیں سکتا، میں نہیں مانتا۔ ہاں، البتہ اگر اس کے اندر روحانیت ہے، قابلیت ہے، تو وہ کرتا ہے کیا ہے؟ نشاندہی کرتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر تعویذ دبا ہوا ہے۔ اور ایک چیز سمجھنا، کچھ ایسے لوگ ہیں چادر ڈالتے اپنے اوپر، ہم نے لوگوں سے سنا، کہتے کہ آپ فلاں دن آ جانا، ان کو ٹائم دیتے، بولتے آپ کا 3 تعویذ نکل گیا، 2 تعویذ نکل۔ اب اللہ کے بندے، کالا علم کرنے والے صرف تعویذ سے تھوڑی کام کرتے ہیں، وہ اونٹ پٹان والی حرکتیں کرتے ہیں، ہانڈی بناتے ہیں اور اس کے اندر الٹے سیدھے چیزیں ڈالتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر لکھتے ہیں، پتلا بناتے
بناتے, سوئیاں ڈالتے, عجیب عجیب وہ بلیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ استغفراللہ, ایسا کام کرتے. اچھا, حمزات کے متعلق ایسے ہیں کچھ لوگ حمزات کا چلہ کرتے ہیں. چلے کے میں نے جو لوگوں سے جو سنا ہے نا, جو میرے پاس لوگ آئے ہیں جن کا بھی میں نے علاج کیا, ہوتا یہ وہ اپنے اوپر جو نا یہ حمزات نام کی جو جن ہے, چڑیل ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام جبار ہے یا عبد الرحیم ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نام ہے, وہ کرتے کیا ہے, اگر وہ پانی پی رہے ہیں کہ بھائی عبد الرحیم پانی پیو, یعنی کہ وہ پانی پیے گا, وہ کہے گا کہ پانی پیو. وہ کھانا کھائے گا یا روٹی کھائے, روٹی جو نا وہ کھا رہا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی میرے ساتھ روٹی کھاؤ, عبد الرحیم روٹی کھاؤ. خود کا نام عبد الرحیم ہے, وہ کہتا ہے روٹی کھاؤ. اگر کہیں سفر کر رہا ہے, بھائی عبد الرحیم میرے ساتھ سفر کرو. اب اللہ کے بندے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرتے ہیں وہ اپنے اوپر جو نا یہ خبیث خناس کو سوار کر دیتے. حمزات جو ہوتا ہے اس کا وہ کبھی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے. وہ کچھ لوگ عاملین کہتے ہیں کہ جن کنٹرول کر لیا, دیو کنٹرول کر لیا. اللہ کے بندے وہ اتنی طاقتور چیز ہے تو آپ کے کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ میں عاملوں سے, جو لوگ ہیں جو عاملیت کے اندر ہے, روحانیت کے اندر ہے, یہ ہوتا ہے یہ جنات کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ جو نا ہم کلام ہوتے ہیں. اب ہم کلام ہونے کے لیے یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے کہ جن کے ساتھ بات کریں, وہ جن کو دیکھنے کے لیے بھی حیثیت نہیں ہے. تو آپ وہ کرتے کیا, ٹٹی گوبر کھاتے ہیں. یہ جو حمزات نام کا کام کرتے ہیں نا کہ وہ ہمیں خزانہ لا کے دیں گے, ہمیں وہ جو نا راستہ بتائیں گے, عاملیت کے اندر جو نا ہم طوفان لے آئیں گے, برپا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ارے اللہ کے بندے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان چکروں پہ نہ پڑے. یہ حمزات جو ہوتا ہے یہ ابلیس ہے, ابلیس یہ شیطان ہے, آپ کو وسوسہ اور گمراہ کرتا ہے یہ. تو لہٰذا حمزات نام کے جو چکروں پہ آپ نہ پڑیں. آپ کو اگر شوق ہے جنات سے دوستی کرنے کے لیے, آپ نے ہزاروں بزرگوں کا جو نا قول ہے, اقوال ہے, آپ ان کو فالو کریں, بزرگوں سے رابطہ کریں, آپ ان چکروں پہ نہ پڑیں. اللہ کو اور اللہ کے رسول کی مان کے چلیں. آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے پاس ویڈیو سیو کر لیں, ایسا نہ ہو آپ ویڈیو مس کر لیں گے. کوئی بھی کسی کے پاس اگر سوال ہے تو کمنٹ پہ وہ مجھ سے سوال کا جواب پوچھ سکتا ہے کہ حمزات کے متعلق کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے, وہ کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے. میرا نمبر نوٹ کر لیں 0318501907. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.